یہ کتاب عمل کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے یہ مبارک ہے، بابرکت کتاب ہے۔ نازل کس لیے کی؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات پر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، سمجھا جائے۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہماری عمر 25 سال، 30، 35، 40، 50 یا اس سے اوپر، تو ہم نے قرآن کو کتنا سمجھا ہے؟ معاشرے میں اس کو عام طور پہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کتاب کو سمجھا جاتا ہے کہ کوئی فوت شدگان کے لیے ہی ہے، تو یہ بھائی زندہ لوگوں کے لیے کتاب ہے، تاکہ وہ اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، عمل کریں۔ آپ ہماری شادی بیاہ دیکھتے ہیں، آپ ہمارا رہن سہن دیکھتے ہیں، معاشرہ کس انداز سے زندگی گزار رہا ہے، وہ اپنی منمانی کر رہا ہے۔ تو جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں تو ہم ایک حصار میں آ جاتے ہیں، ایک دائرے میں آ جاتے ہیں جہاں پہ ہماری اپنی منمانی نہیں چلتی۔ جہاں پہ بچے کی پیدائش ہو تب بھی ہم اصول و ضوابط کے پابند ہیں، جب بچے کی شادی ہو تب بھی ہم اصول و ضوابط کے پابند ہیں، جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے رسم و رواج وہ بھی اسلام نے ہمیں بتائے، ہمیں اسے فالو کرنا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ بک آف لا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز، مسلمانوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کس انداز میں گزارنی ہے، وہ اس نے بیان کیا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ ہم بس رمضان آتا ہے اس کی قرات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر زندگی جب اب سوال کیا جائے کہ آپ زندگی کیسے گزار رہے ہیں، تو ہم زندگی سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے گزار رہے ہیں۔ جو فیشن وہاں پہ آ جاتا ہے، جو ٹرینڈ وہاں پر آ جاتا ہے، ہم اس کو اپنا لیتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے اپنا کوئی رسم و رواج، کوئی رولس اینڈ ریگولیشنز نہیں ہے گویا کہ۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسلام آپ کو 24 گھنٹے کیسے گزارنا ہے، آپ کے لمحے لمحے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو۔ تو سورۃ الحجرات کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ سورۃ الحجرات وہ سورت ہے جو آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے ایک آئیڈیل معاشرہ تشکیل کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرامن آئیڈیل معاشرہ ہماری سوسائٹی ایک آئیڈیل سوسائٹی بن جائے، تو اس کے لیے آپ کو اس سورت کو فالو کرنا پڑے گا۔ اس میں بنیادی طور پر 5 چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ اخلاقیات اس کے اندر سکھائی گئی ہیں کہ آپ کے اخلاق اللہ رب العزت کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، آپ کے اخلاق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، آپ کے اخلاق فاجر اور فاسق گناہ گار لوگوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، اور آپ کے اخلاق مسلمان موجود ہوں تو کیسے ہونے چاہیے، اور اگر مسلمان موجود نہیں ہے آپ کے درمیان تو آپ کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ ان 5 باتوں کو اللہ رب العزت نے جب ایڈریس کیا تو یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ کے ساتھ کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں۔ تو ہماری کلاس کی جو ترتیب ہوگی وہ کچھ اس طریقے سے ہوگی کہ ہم سب سے پہلے اس کے اندر جو صحیح تلفظ ہے، ادائیگی حروف کی، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ ہم قرآن پڑھ تو رہے ہیں کہ آیا کہ درست پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ یہ ایک سوال ہے اور ہونا بھی چاہیے، فکر بھی ہونی چاہیے کہ آیا کہ میں قرآن صحیح پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا۔ وہ ہمیں یہ تو لگتا ہے کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، لیکن آیا کہ واقعی ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، یہ ایک سوال ہے کہ واقعی ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ اگر نہیں پڑھ رہے تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو جن کے پاس قرآن نہیں ہے، اگر ان کے پاس موبائل میں قرآن موجود ہے تو وہ موبائل میں دیکھ لیں، ورنہ انشاءاللہ کل مزید قرآن یہاں پہ لے آئیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں گے تو ہی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی ساتھ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں پہ شروع کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ حمزہ اور عین ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تعوذ کے اندر کہ حمزہ اور عین ساتھ ساتھ آئے ہیں اور دونوں کو الگ الگ حلق کے الگ الگ حصوں سے نکالا جاتا ہے، تو یہ ڈفرینشیٹ کرنا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہے حمزہ۔ حمزہ کا عین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ جو ہے یہ اوپر کے حصے سے حلق کے نکلے گا، جبکہ عین جو ہے وہ حلق کے نیچے کے حصے سے نکلے گا، زور سے نکلے گا۔ جیسے ہا جو ہے وہ زور سے نکالی جاتی ہے، ویسے عین کے لیے بھی آپ کو بالکل نیچے سے جانا پڑے گا۔ تو یہ تھوڑا سا یہ سیکھنا پڑے گا، پریکٹس کریں گے تو یہ علیحدہ علیحدہ کرنا آپ کو آ جائے گا کہ پہلے حمزہ کی آواز ہے، اس کے بعد عین کی آواز ہے۔ اعوذ کیا ہے؟ اعوذ، پہلے آ ہے اس کے بعد او ہے۔ یہ میں یہاں پہ باقاعدہ ہی کلاس نہیں دے سکتا، یہ تو ہم ہلکا سا کریں گے آپ کو صرف فکر دینے کے لیے کہ آپ نے کسی کے پاس باقاعدہ بیٹھ کے اپنا قرآن سیدھا کرنا ہے۔ ہمارا اصل جو ہے یہاں پہ ترجمہ سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری کلاس کا اصل جو ہدف اور مقصد ہوگا وہ ترجمہ سیکھنا ہوگا۔ تو صرف تھوڑی سی نشاندہی اس لیے کروں گا تاکہ آپ کو ایک چیز محسوس ہو جائے، آپ کو کلک ہو جائے گی تو آپ اس کے حوالے سے فکر مند ہوں گے، اور انشاءاللہ پورا سال آپ کے پاس ہوگا اور آپ اپنی قرآن کو بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ او کے بعد ہے ذال ہے۔ ذال اور زا کے اندر فرق کرنا پڑے گا۔ ذال جو ہے یہ
دونوں دانتوں کے درمیان ہلکی سی زبان کی نوک رکھ کے نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. ذال کیسے؟ ذال بولیں ذال. اعوذ ٹھیک ہے, اس کو سختی کے ساتھ نہیں پڑھنا, اعوذ نہیں کرنا, اس کو ذال کے ساتھ پڑھنا. باللہ, باللہ کو باریک پڑھیں گے, موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے اللہ کے لام کو. باللہ ٹھیک ہے, کوئی بھائی اس کو اگر بالوا کر کے پڑھتا تو غلط ہے. باللہ نرمی اور باریکی کے ساتھ پڑھیں گے. مینش شین کی آواز نکالیں گے. مینش شیطان, تا اور طا کے اندر فرق کریں گے. دو نقطے والا تا الگ انداز سے پڑھا جاتا ہے اور یہ طا موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. شیطان, شیطان اس طریقے سے منہ اوپر کی جانب کھولیں اور موٹا کر کے. شیطان نر رجیم, نون کو را کے اندر داخل کر کے پھر پڑھیں گے. نر رجیم. جیم جو ہے یہ بھی سختی کے ساتھ ادا کیا جائے گا. جیم. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ, سین واضح طور پہ دونوں دانتوں کو ملا کے نکلے گا. سین. بسم اللہ, بسم اللہ. اور آگے را کے اندر اس کو ادغام کریں گے, ملائیں گے تو ہو جائے گا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو چیزیں یہاں پہ آپ کو سمجھنی پڑیں گی کہ تعوذ جس کو اعوذ باللہ آپ کہتے ہیں, اس کو تعوذ کہتے ہیں. تعوذ پڑھنا قرآن سے پہلے لازم ہے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن کی قرأت کریں تو اللہ کے پناہ میں آ جائیں شیطان مردود سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اس سے پہلے تعوذ پڑھیں. یا ایک غلط فہمی دور کر لیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اعوذ باللہ جہاں پہ بھی پڑھنا ہے اس کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھنا ضروری ہے, تو بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. بسم اللہ آپ قرآن کے سورت کے شروع میں پڑھیں گے, جہاں سورت شروع ہو رہی ہے اس کے ساتھ بسم اللہ نازل کی گئی ہے. اگر آپ قرآن درمیان سے پڑھ رہے ہیں تو پھر بسم اللہ پڑھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, کیونکہ وہ بیچ کا حصہ نہیں ہے, وہ شروع کا حصہ ہے. بات سمجھ گئے؟ جیسے سورۃ الکوثر آپ پڑھیں گے تو آپ بسم اللہ پڑھیں گے, لیکن اگر آپ دوسرا پارہ شروع کر رہے ہیں سیقول تو وہاں پہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ سورت پچھلے پارے میں شروع ہوئی تھی, یہاں پہ سورت شروع نہیں ہو رہی. اچھا, یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پہ ہم نے مختصر بات کر لی ہے, آئندہ ہم اس پہ بات نہیں کریں گے, آئندہ ہم آیت لیا کریں گے. آیت کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اس کو ایک طرف ہم تلاوت کر لیتے ہیں, آپ نے الفاظوں پہ غور کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ای, یہ تو تشدید ہے, اس پہ تھوڑی سی سختی کریں گے آپ. جب بھی تشدید آئے گی اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے. یا ایو, یہ آپ سورۃ الفاتحہ میں تشدید کئی دفعہ پڑھتے ہیں دن کے اندر. ایاک سختی کے ساتھ, اس کو نرمی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. ایاک نعبد نہیں ہے, ایاک نعبد, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے, تشدید سمجھ گئے, سختی کے ساتھ پڑھیں گے, نرمی کے ساتھ ادا نہیں کریں گے. تو پہلا یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے یا ایھا. کل سے وائٹ بورڈ بھی ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا کچھ چیزیں سمجھانے کے. یا ایھا ہو یا علیحدہ سے یا ہو, جیسے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں یا موسیٰ, پڑھا ہے, یا ہو یا ایھا جو یہ سامنے آپ کے لکھا ہوا یہ ہو, دونوں کا مطلب ایک ہی ہے, اور وہ کیا ہے, اے. اردو میں جیسے ہم کسی کو مخاطب کرنے کے لیے کہتے ہیں نا, اوے بات سنو, یہ تھوڑا سا اگر مہذب کر لیں گے تو بولیں گے بھائی بات سنیں, اے. تو جو یہ اے ہے نا اس کو عربی میں یا کہتے ہیں. کسی کو مخاطب کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے, حرف ندا. کسی کو مخاطب کرنے کے لیے, کسی کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے یا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کرتے تو کہتے یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, تو توجہ مرکوز کرنے کے لیے. تو یہاں پہ پہلا لفظ آیا یا ایھا, جس کا مطلب ہے اے. الذین, وہ لوگوں, الذین کا لفظ قرآن میں بہت دفعہ آیا. اگر آج اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں الذین کا کیا مطلب ہے, تو بہت سارے الفاظ قرآن کے آپ کو ابھی آ چکے ہیں, آئیں گے نہیں, آ چکے اگر آپ نے صرف الذین کا معنی اپنے ذہن میں بٹھا لیا.
یا ایھا اے الذین وہ لوگو آمنو جو ایمان لے کر آئے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. اس کو اگر آپ نے آسان اردو میں ترجمہ آپ کریں گے تو کیا ہو جائے گا، اے لوگو، اے ایمان والو. اے ایمان والو اس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن ہم لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھ رہے ہیں، تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو. آمنو کا مطلب ایمان لے کر آئے ہو، اور عام اردو میں اے ایمان والو. لا، یہ لا کا جو حرف ہے، لفظ ہے، یہ قرآن میں بھی کئی دفعہ ہے، احادیث کے اندر بھی کئی دفعہ ہے. اس کا بہت زیادہ استعمال ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں. مسلمانوں کا جو پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق. تو لا کا مطلب نہیں. تقدمو آگے بڑھو، تقدمو آگے بڑھو، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے مثال کے طور پہ آپ اس کو قدم سے سمجھیں کہ قدم آگے بڑھنے کے لیے ہوتے ہیں. تو آپ اپنے قدم آگے لے کر نہ جائیں، اپنے آپ کو پیچھے رکھیں. کس سے آگے نہ بڑھیں؟ بین یدی اللہ و رسولہ. یہ بین یدا جو ہے، بین یدین، یہ اصل لفظ تھا بین یدین، لیکن اس کی اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو یہ بین یدی بچا ہے. تو اس کا لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا. کچھ چیزیں آپ کو جن کی جو لینگویج، جس کی جو زبان ہوتی ہے، آپ کو ان میں بیٹھ کر سوچنا پڑتا ہے کہ اس کا لفظ کا کیا معنی ہے، ورنہ آپ کو اپنی زبان میں وہ لفظ سمجھ نہیں آتا. بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، اور یدین دو ہاتھوں کو یدین کہتے ہیں. تو یہ عربی کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ سامنے کے لیے نا یہ استعمال کیا جاتا ہے بینا یدئی کا، تیرے سامنے یہ چیز پڑی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی تیرے دونوں ہاتھوں کے سامنے. ہاتھ کا ہے سامنے ہے، یعنی یہ قرآن میرے سامنے ہے نا، یعنی میرے ہاتھوں کے درمیان ہے. تو یہ عربی کے اندر اس انداز سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، جب کوئی چیز سامنے ہو اس کے لیے بین یدین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، نہیں آگے بڑھو بین یدی اللہ، اللہ سے آگے، یعنی کسی قول کے اندر، کسی فعل کے اندر، کسی عمل کے اندر آگے نہ بڑھو اللہ سے، وہ رسول ہی، اور اس کے رسول سے. اللہ اور اس کے رسول کے تم پابند ہو، اس سے آگے نہ بڑھنا. جتنی بات تمہیں بیان کر دی گئی اتنی پر عمل کرو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. 3 صحابہ اماں عائشہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، 3 مختلف چیزیں پوچھتے ہیں. تو اماں عائشہ ان کو بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی اس کام کو ایسے کرتے ہیں. دوسرا کام پوچھا، وہ کہا یہ ایسے کرتے ہیں. تیسرا پوچھا، وہ کہا ایسے کرتے ہیں. میں اختصار کے ساتھ پوری حدیث بیان نہیں کر رہا، صرف وہ بات بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. تو انہوں نے جب پوچھا کہ وہ اعمال تھے کہ اللہ کے نبی کے ایکشن کیسے ہیں، اعمال کیسے ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ اس طریقے سے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، ہم اس سے زیادہ کریں گے. اس کے اندر تھی تہجد کی نماز تھی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی اتنا پڑھتے ہیں، ہم اتنا کر کے دکھائیں گے. بھائی اچھا ہی کام ہے نا، کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ کے نبی اگر 2 گھنٹے تہجد پڑھتے تھے تو ان کے تو ویسے ہی گناہ معاف ہیں، تو 2 گھنٹے ان کے لیے کافی ہوں گے. تو ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم کتنی پڑھیں گے؟ ہم پوری رات پڑھیں گے. ہم سوئیں گے ہی نہیں، پورا سال نہیں سوئیں گے، رات میں نہیں سوئیں گے، کیونکہ ہمیں تو زیادہ کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے ایک دوسرا کام تھا نکاح کے حوالے، پھر تیسرا کام تھا. تو ہر کام کے اندر انہوں نے ایکسٹریم پر جانے کی کوشش کی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عائشہ نے بتایا کہ یہ صورتحال تھی، یوں آئے تھے افراد. تو انہوں نے آ کے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا لوگوں کو کہ کیا ہوگا ایسے لوگوں کا جو ایسے باتیں کرتے ہیں. تو دیکھو میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور میں تہجد بھی پڑھتا ہوں. تو یعنی ان کو باؤنڈ کر دیا ہے کہ چاہے تمہاری نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہے، لیکن تم نے کسی بھی بات کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ ایسے اعمال کر رہے ہیں جو سمجھتے تو ہیں کہ بھائی نہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیے ہیں، نہ آپ کے صحابہ نے یہ کام کیے ہیں، لیکن وہ پھر بھی محبت کے اندر، عقیدت کے اندر ایسے بہت سے کام پورا سال کرتے ہیں مختلف مہینوں کے اندر، جو نہ اللہ نے حکم دیا، نہ رسول نے دیا، نہ صحابہ نے کام کیا. تو یہی وہ چیز ہے کہ نہ تم اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ اور اتقوا اللہ، یہ اتقوا کا لفظ بھی قرآن میں بہت جگہ پر آیا. اس کا معنی بھی اگر آپ نے ذہن میں بٹھا لیا تو قرآن کا ایک بہت سارا حصہ آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا، اس کا معنی آپ کو سمجھ آ جائے گا. جب بھی اب آپ تلاوت کریں گے تو یہ الفاظ انشاءاللہ آپ کو ریکال ہوں گے اور آپ کو اس کا معنی ڈائریکٹ سمجھ آ رہا ہوگا انشاءاللہ. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، یعنی اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو کسی بھی بات میں،
جتنا تمہارے لیے بیان کر دیا جائے اتنا ہی کرو. تم اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہو, ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, سمیع, خوب سننے والا ہے. اگر تم کوئی ایسی بات کرو گے جو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے والی ہے تو اللہ سننے والا ہے. اور اگر تم کوئی ایسا ایکشن کرو گے, سمیع علیم, تو وہ بہت جاننے والا, خوب جاننے والا ہے. تم کو ایسا ایکشن بھی نہ کرنا, وہ جانتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کے مترادف ہو. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم نے ایک آیت لی ہے. اسی طریقے سے مختصر کلاس کے ساتھ ساتھ ہم پوری انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 8-9 دنوں کے اندر ایک جمعہ نکال دیا جائے تو اس کے علاوہ 8 دن میرے خیال سے بنیں گے. تو انشاءاللہ اس میں ہم یہ آیات تیزی کے ساتھ کور کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی, سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.